اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد رضا رضوی۔ آپ کا ہمارا چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام سفر امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے۔ آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے قیام حسینی پر ایک اجمالی نظر۔ سن 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور چند سال قبل رسول اللہ نے بھی مشرکین اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مکہ چھوڑا تھا، اور انہی کی اولاد کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے امام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑا اور مکے کا رخ کیا، اور چند ماہ مکے میں رہنے کے بعد امام نے عراق کا رخ کیا اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ انہی سب باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شاہد رضا سونی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اور اپنے چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے چینل میں تشریف لائے۔ خداوند عالم اس کا اجر آپ کو عنایت فرمائے اور صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ مولانا صاحب، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قیام امام حسین علیہ السلام پر ایک اجمالی نظر، تو اس کے متعلق ہمارے پاس چند سوال ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں آپ اس کا جواب مرحمت فرمائیں گے۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دشمن شناسی کے لیے کیا عمل اختیار کیا؟ ان کے نقاب سے، ان کے چہرے سے، ان کے رخ سے کیسے نقاب کو ہٹایا، آشکار کیا؟ اور دوسرا اور سب سے اہم سوال کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو کیوں لیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وظالمیہم اجمعین، اما بعد فقد قالہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سوال کی نظر میں ناظرین کرام، سوال جو قائم ہوا ہے، پہلے امام حسین علیہ السلام کیوں دشمن شناسی اور معرفت کی بات کریں؟ چونکہ ہم کو پہلے بھی قرآن نے بار بار معرفت کے لیے اور شناخت کے لیے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو تاکہ اپنے پروردگار کو پہچان لو۔ اور اسی طریقے سے بہت زور دیا گیا اس پہ، تدبر کرو قرآن میں تاکہ قرآن کا مقصد سمجھ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کے صلح پر اس امضا کے بعد جو زمانہ چل رہا تھا، وہ معاویہ نے آہستہ آہستہ یزید کے لیے زمین ہموار کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی وجہ سے اور یہ بات کھل نہ پاتی اور یہ راز کھل نہ پاتا اور معاویہ اپنا کام کر جاتا، لہٰذا ایسے میں بہت ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوئی ایسا قیام کرتے، کوئی ایسا اسٹیپ لیتے کہ جس سے ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب اجاگر ہٹ جاتی اور ان کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جب رات کے وقت آپ کو بتایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، مدینے کی حکومت ان کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے اور معاویہ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد
فوراً اور آپ بیعت کر لیجئے یزید کی۔ امام نے بہت ہی فراست سے جواب دیا کہ اگر تم کو بیعت چاہیے، بیعت کے لیے زمینہ چاہیے، تو تم کل دن میں بلا لو، کل دن میں پبلک کے سامنے ہم سے بیعت لے لو، اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہی وجہ ہے کہ مروان نے دربار میں بیٹھ کر یہ کہا کہ اگر یہ ابھی چلے گئے ہاتھ سے تو پھر چھوٹ کے آنے والے نہیں ہیں، اور اس بات پر بہت غضبناک بھی ہوئے مولا۔ لیکن مولا کو چونکہ اجاگر کرنا تھا، چہروں سے نقاب کو اٹھانا تھا، لہذا مولا نے تمام 27 تاریخ کو تمام مدینے میں یہ خبر ہو گئی کہ جانے والے ہیں، اور سفر کا راتوں رات انتخاب کیا۔ یعنی قیام امام حسین علیہ السلام میں رات بھی ایک حصہ بنی، جو دشمن واضح ہو جائے کہ دشمن کیا کرنا چاہتا ہے، دشمن کی سازش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ تدبیر استعمال کی، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تدبیر استعمال کی کہ بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور عورتوں کو اپنے ساتھ لیا، سب کو ساتھ لے کر کے چلے تاکہ یہ سامنے آ جائیں۔ ورنہ اگر امام حسین علیہ السلام صرف قیام ہی کرنا چاہتے تھے اور حکومت ہی بنانا چاہتے تھے تو تیز رفتار گھوڑوں سے آپ کوفے جاتے، اور کوفے میں جانے کے بعد اپنے ہمنوا تلاش کر لیتے اور حکومت وہاں بنا لیتے۔ لیکن امام علیہ السلام نے پہلے مکے میں لوگوں پر اجاگر کیا کہ معاویہ کا بیٹا یزید مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، میں جو رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں جو مولائے کائنات علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں جو حسن کا بھائی ہوں، اور میں جو ولایت اور حکومت کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے حکومت مانگ رہا ہے۔ اور یہ کہتے پورے مکے میں یہ بات اجاگر کر دی۔ لوگ روزانہ ملنے آتے تھے، لوگ امام علیہ السلام سے ملنے آتے تھے، امام اجاگر کرتے جاتے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ نہ جائیے عراق کی طرف۔ لوگوں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ بچوں کو لے کے کہاں جا رہے ہیں، لیکن امام نے یہی کہا کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو بھی لے کے جائیں، اللہ کا ارادہ بھی ہے یہی ہے کہ ہم عورتوں کو بھی لے کے جائیں۔ اور تمام ایک ایک منزل پر رکتے ہوئے جا رہے ہیں، جو ملتا جا رہا ہے اس کو اپنی خبر بتا رہے ہیں۔ اور ایسے میں یزید بھی پہچان لیا گیا کہ یزید کیا کام کرنا چاہتا ہے، بیعت کس سے لینا چاہتا ہے۔ یزید کا چہرہ بھی اجاگر ہو کر سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد کا بھی چہرہ سامنے آ گیا۔ جب کوفے کے دربار میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسی ناپسندیدہ حرکت کی، ناگفتہ حالات پیدا کیے، اور اہل بیت کے لیے ایسی گھڑی آ گئی کہ وہ سر چھپانے لگیں، بازار میں آذین بندی ہونے لگے، اور یہ کہا جائے کہ یہ آؤ اہل بیت کے اسیروں کو دیکھ لو، تو یہ سب اجاگر کرنے کے لیے تھا کہ طرح طرح سے حالات پیدا کیے جائیں اور عبید اللہ ابن زیاد کا بھی کردار سامنے آ جائے۔ اور اسی طریقے سے کربلا میں بھی شمر کے بھی حالات، شمر یوں اگر بیٹھا رہتا تو شمر کو کوئی برا نہ کہتا، لیکن شمر کو یہاں تک کہ بات آ گئی کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے میں براہ راست مشغول تھا، اس سازش کا شکار تھا۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس میں کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یعنی 6 مہینے کا علی اصغر، ان کے لیے تو شہادت کوئی مرحلہ نہیں ہے، چھوٹا بڑا کوئی مرحلہ نہیں ہے، لیکن سماجی اعتبار سے سب لوگ جان گئے کہ چھوٹے سے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے یہ لوگ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیمے میں العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں،
اور ان کے لیے پانی کی ایک بوند پانی کی سبیل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا کتنے یہ سخت دل ہیں لوگ، کتنے شریعت کو چھوڑ چکے ہیں یہ لوگ، یہ لوگ کتنا اسلامی احکام کے خلاف ہو گئے ہیں۔ جہاں جانوروں کو پانی بھی دے دیا جاتا ہے وہاں پر انسانوں کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے، اور جہاں انسان تو انسان، یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کے لیے بھی جہاں پر عورتوں کے ساتھ ظلم و بربریت نہیں ہوتی ہے وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ امام مظلوم کے بعد کیسے کیسے ظلم و بربریت ہوئی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہمیں رسول اللہ کی کوئی فکر ہے، نہ ہم کو اللہ کی کوئی فکر ہے۔ ہمیں اپنا مقصد چاہیے، ہم کو حکومت چاہیے، اور ہمارے لیے کوئی بھی اس بارے میں ہم جو ہے وہ کوئی بھی توجہ نہیں کریں گے کہ یہ رسول اللہ کی رشتہ دار ہیں، یہ رسول اللہ کی عزیز ہیں۔ اور ایسے میں طرح طرح سے جگہ جگہ امام علیہ السلام نے قرآن کی آیت کو نیزے پہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ یہ بتا دے کہ کوئی عام شہید نہیں ہے، یہ کوئی عام دنیا سے اٹھ جانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو قرآن جس کے گھر میں نازل ہوا ہے، قرآن یہ مرنے کے بعد بھی پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ قتل کرنے پر آمادہ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ اور مدلل جواب قرآن اور آیت کی روح سے آپ نے مرحمت فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام